بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بها وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امزل أصحابي حجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 10 صحابیوں میں سے ایک ہیں جن کو اس دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی گئی، ان سے روایت ہے کہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری حج کے سال میں میں مکہ میں جا کر شدید مرض میں مبتلا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداہ ابی و امی، ان پر میرے ماں باپ قربان، میری عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے میرے پاس تشریف لائے. میری بیماری اتنی شدت اختیار کر چکی تھی اور حالت اتنی نازک ہو گئی تھی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میری بیماری خطرناک حد کو پہنچ گئی ہے اور میں کافی مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، تو کیا میں 2/3 مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اچھا آدھا مال؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 1/3 مال؟ آپ نے فرمایا ہاں، 1/3 مال میں حرج نہیں، 1/3 بھی بہت ہے، یہ یوں فرمایا 1/3 بھی بڑا حصہ ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو، بے شک تم اپنے وارثوں کو اپنے مرنے کے بعد غنی اور مالدار چھوڑو، یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج و مفلس چھوڑو، یہ وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور بھیک مانگتے پھریں. بے شک تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے جو مال بھی خرچ کرو گے تمہیں ضرور اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالو گے اس کا بھی تم کو اجر ملے گا. اس پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ مطلب یہ تھا کہ کیا میری اگر یہاں پہ موت آ گئی تو میں مکہ سے واپس مدینہ نہ جا سکوں گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پیچھے رہ بھی گئے تو جو بھی نیک کام تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو گے یقیناً اس کی وجہ سے تمہارا درجہ زیادہ ہوگا اور بلند ہوگا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
دعا فرماتے ہیں اے اللہ تو میرے صحابہ کرام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو برقرار رکھنا اور ان کو پچھلی حالت پر نہ لوٹانا، یعنی ایسی حالت پر نہ لے آنا کہ وہ مدینہ کی سکونت چھوڑ کر مکہ میں رہنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن قابل رحم تو سعد بن خولہ ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس کلمہ سے سعد بن خولہ کی حالت پر تأسف اور ترحم کا اظہار کرنا تھا کہ ان کی وفات پہلے ہی مکہ میں ہو گئی تھی اور وہ آپ کی اس دعا سے فائدہ نہ اٹھا سکے تھے۔ گزشتہ احادیث میں مسلمانوں کی نیت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس روایت میں بھی نیت پہ ہی بات کی گئی ہے اور اس روایت کو بھی اسی نیت کے سلسلے میں ہی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس روایت سے چند باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس حدیث مبارکہ سے سمجھی جاتی ہے وہ کسی بھی مسلمان کی عیادت، کسی بھی مسلمان کی تیمارداری کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں جاءنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعودنی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عیادت کرنا، تیمارداری کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو وہ 60 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس ہونے تک جنت کے پھل چنتا رہا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مرض الموت میں وصیت کرنا، مطلب اگر کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچ جائے جس کو آثار سے پتہ چل جائے کہ اب میں نہیں بچوں گا تو اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہے۔ لیکن فقہا نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مرتے وقت آدمی اپنے مال میں سے 1/3 سے زائد وصیت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص اپنے سارے مال کی وصیت کر دیتا ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ رہ جائے، بچ جائے، شفا یاب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے۔ اگر وہ سارا مال اس نے وصیت کر دیا، صدقہ کر دیا اور وہ شفا یاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو پھر وہ خود خالی ہاتھ رہ جائے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور اگر اس نے سارے مال کی وصیت کر دی اور فوت ہو گیا تو یہ ورثاء کی حق تلفی ہے، ورثاء کو محروم کرنا ہے اور شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ سے سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو خالی ہاتھ چھوڑا جائے اور وہ بھیک مانگتے پھریں۔ یہ بات ایک تجربہ شدہ بات ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اگر تو اس نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ مال کی صورت میں چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو مالدار چھوڑا ہے، تو اس اولاد کو زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، اتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بجائے اس کے کہ کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو کہ وہ خود غریب ہو، اپنی اولاد کو بھی غربت کی حالت میں چھوڑ کے جائے، تو جو اس کی مرنے کی پریشانی ہے
جو اس کے مرنے کا غم ہے وہ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جائے گا، لیکن جو مالی معاملات ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جمع پونجی رکھی ہو اور وہ کچھ دنوں کچھ مہینوں میں خرچ ہو جائے اور بعد میں ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو غربت کی حالت میں چھوڑا جائے، افلاس کی حالت میں چھوڑا جائے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں۔ چوتھی چیز جو اس حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو اس کو اپنا مال دیکھ بھال کر خرچ کرنا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اسے سارا کا سارا مال ایک ہی دفعہ صدقہ خیرات ہی میں کیوں نہ ہو خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا تھوڑا اور بقدر ضرورت اپنے اوپر، اپنے اہل عیال کے اوپر، قرابت داروں کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر اور حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے اور حقوق العباد میں خرچ کرنا بھی اللہ پاک کا حکم ہے، اور یہی اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ اگر بیمار بھی ہو جائے اور اس حالت میں پہنچ جائے کہ زندگی کی توقع بھی باقی نہ رہے، تب بھی سارا کا سارا مال فقراء اور مساکین کو صدقہ نہیں کر دینا چاہیے۔ پانچویں چیز اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور مثال کے سمجھایا ہے، کیوں کہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے بیوی بچوں کی دلجوئی کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو ایک طبعی بلکہ آج کل تو نفسانی تقاضا سمجھ کر پورا کرتا ہے اور اس اجر عظیم سے محروم رہتا ہے۔ اس حدیث میں بیوی کی دلجوئی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ اور اجر و ثواب کا موجب قرار دے کر اس کے عبادت اور اللہ پاک کی فرما برداری کا سبب ہونے کا حکم فرمایا۔ کسی ایسے ہی موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ تعجب عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے، کہ یہ بھی صدقہ ہے؟ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یہ تو سراسر نفسانی خواہش ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اگر یہی بوسہ وہ کسی اجنبی عورت کا لیتا تو اس پر اسے گناہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور گناہ ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو جب اس نے جائز محل اور حلال طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کیا ہے تو کیا اس پر اسے ثواب نہیں ملنا چاہیے؟ چھٹی چیز جو حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی عہد میں یعنی فتح مکہ سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی فضیلت اور اللہ پاک کے یہاں قبولیت کا موجب تھا۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے تمام مہاجرین صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس ہجرت کو کسی بھی صورت میں فسخ کرنے یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ میں جا کر آباد ہونے کو گوارا نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے جان بوجھ کر ایسا کرنا جائز تھا۔ ان کو ڈر صرف اس امر کا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مکہ جائیں حج یا عمرہ کی نیت سے اور کسی بھی بیماری یا آفت کی وجہ سے وہیں پر وفات پا جائیں اور انجام کا ہم اس جو ہجرت کی فضیلت ہے اس سے محروم رہ جائیں، جیسا کہ سعد بن خولہ کے ساتھ پیش آیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اظہار افسوس فرمایا۔ یہی ڈر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، جس کا اظہار انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا۔ تو چونکہ موت زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے بھی مہاجرین کی ہجرت کو آخر وقت تک باقی رکھنے کی دعا فرمائی، تب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ یہ 6 چیزیں تو ایسی ہیں جو اس حدیث مبارکہ سے ضمناً سمجھ میں آ رہی ہیں۔ 7ویں چیز جو اس حدیث مبارکہ کا اور یہاں پر اس کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت اور اپنے ارادے کو درست کرنا، کہ ہماری ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں، اپنا ارادہ ٹھیک کر لیں، اگر ہم اپنے ان تمام تر طبعی تقاضوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے عادی امور کو پورا کرتے وقت دل میں یہ نیت اور ارادہ رکھیں کہ ہم یہ تمام کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ہمارے لیے حلال اور جائز کیا ہے، تو ہماری ساری زندگی عبادت اور ہر عادت ہماری باعث ثواب بن جائے گی، ہماری تمام کی تمام دنیا دین بن جائے گی، ہماری زندگی کے تمام لیل و نہار اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں گزریں گے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا، کتنا سہل ہے دین پر عمل کرنا، مگر افسوس کہ ہم اپنی بے حسی، اپنی بے توجہی کی وجہ سے اس سعادت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان احادیث قدسیہ اور کلمات طیبہ کے پڑھنے سے ہمارے دلوں سے غفلت اور بے حسی کے پردے ہٹا دے اور ہمیں نیک نیتی اور نیک عملی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔